السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کیا وہ واقعی درست ہے یا نہیں۔ کیا ہم جو ترجمہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ اللہ کے اصل کلام کی ترجمانی کرتا ہے یا اس میں انسانی فہم اور فرقہ واریت کا رنگ شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھو۔ یہاں ظاہر ہے کہ قرآن کا اصل نزول عربی میں ہوا ہے اور یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ کا پیغام براہ راست نازل ہوا۔ قرآن کا ترجمہ دراصل قرآن نہیں ہوتا بلکہ قرآن کے الفاظ کا انسانی فہم ہوتا ہے۔ ہر مفسر اور مترجم اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کے معنی کو اردو، انگریزی یا دوسری زبانوں میں منتقل کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں بلکہ یہ قرآن کا مفہوم بیان کرتا ہے جو انسانی سمجھ کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہاں سیکھنے سے مراد صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن کا صحیح مفہوم اور فہم قرآن بھی شامل ہے۔ اب اس میں زبان کا فرق کس وجہ سے ہے۔ عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر تقویٰ کا ترجمہ بعض جگہ پرہیزگاری، بعض جگہ خوف خدا اور کہیں اللہ کی اطاعت کیا گیا ہے۔ فرقہ وارانہ اثرات، بعض مترجمین نے اپنے عقیدے کے مطابق آیات کا ترجمہ کیا ہے جس سے فرق آ جاتا ہے۔ علمی صلاحیت کی کمی، کچھ مترجم عربی زبان یا علوم قرآن کے ماہر نہیں ہوتے، اس لیے ترجمہ کمزور یا ناقص ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اگر یہ کلام یعنی قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے، لیکن اصل قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف ترجمے اور سمجھنے میں ہے۔ قرآن کی اصل زبان، قرآن کی اصل زبان عربی ہے۔ جتنا ہو سکے انسان کو چاہیے کہ وہ عربی کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کرے، چاہے ترجمے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ مستند تراجم دیکھنا، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، مفتی تقی عثمانی اور دیگر معتبر علماء کے ترجمے دیکھنا جو واقعی میں صحیح قرآن کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ علماء سے رجوع کرنا، اگر کسی آیت کا مفہوم سمجھ نہ آئے تو اپنی مرضی سے مطلب نہ نکالا جائے بلکہ اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ قرآن کا اصل متن صرف عربی میں ہے، ترجمہ صرف انسانی کوشش ہے جو مکمل طور پر قرآن کی جگہ نہیں لے سکتے۔ ہمیں ہمیشہ مستند اور معتبر تراجم پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اہل علم سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔